آج دنیا بھر میں صحرا زدگی اور قحط سے حفاظت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خشک سالی اور قحط کے اثرات میں کمی اور صحرا زدگی کے عمل کی روک تھام سے متعلق آگاہی و شعور بیدار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی قرارداد 30 جنوری 1995 کو منظور کی تھی، جس کے بعد سے یہ دن ہر سال 17 جون کو منایا جاتا ہے۔ رواں برس اس دن کا مرکزی خیال خواتین کی زیر ملکیت زمین اور ان کے حقوق سے متعلق ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خواتین کسانوں اور زمینداروں کی زمین پر ان کا حق ملکیت تسلیم کیا جانا اور اس حوالے سے انہیں یکساں حقوق دینا فوڈ سیکیورٹی اور پوری انسانیت کی بھلائی کا ضامن ہے۔ صحرا زدگی ایک ایسا عمل ہے جو ایک عام زمین کو آہستہ آہستہ خشک اور بنجر کر دیتا ہے، جس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ مکمل طور پر صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی علاقے میں خشک سالی پیدا ہو جائے، کسی مقام سے بڑے پیمانے پر جنگلات کو کاٹ دیا جائے، یا زراعت میں ایسے ناقص طریقہ کار اور کیمیائی ادویات استعمال کی جائیں جو زمین کی زرخیزی کو ختم کر کے اسے بنجر کر دیں۔ براعظم افریقہ اس وقت صحرائے زدگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں اس وقت 25 کروڑ افراد صحرا زدگی کے نقصانات سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں 100 ممالک اور 1 ارب افراد صحرا زدگی کے خطرے کا شکار ہو جانے کی زد میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت کے مطابق دنیا بھر میں ہر 1 منٹ میں 23 ایکڑ زمین صحرا زدگی کا شکار ہو کر بنجر ہو رہی ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں جاری خانہ جنگیاں بھی صحرا زدگی کو رونما کرنے کی ایک بڑی وجہ ہیں، جو کسی علاقے کو پہلے قحط زدہ بناتی ہیں، زراعت کو نقصان پہنچاتی ہیں، پھر بالآخر وہ زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں کچھ بھی اگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا بھر کے موسموں میں ہونے والے تغیر یعنی کلائمیٹ چینج، شدید گرم درجہ حرارت اور پانی کے ذخائر میں تیزی سے ہوتی کمی بھی زمین کو خشک کر رہی ہے اور صحرا زدگی کا عمل تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق صحرا زدگی سے بچنے کا حل یہ ہے کہ زمینوں پر زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں تاکہ یہ زمین کو بنجر ہونے سے روک سکیں۔ اس کے لیے غیر آباد زمینیں بہترین ہیں جہاں کاشتکاری یا باغبانی کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں آبی ذرائع کی مینجمنٹ کرنا اور انہیں احتیاط سے استعمال کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔